کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو بات کرنی تھی اس کے دو حصے تھے، ایک تو اساتذہ کرام سے اور دوسری بات ان پیارے پیارے بچوں سے کرنی تھی۔ تو اساتذہ کرام سے جو بات کرنی تھی اس کا تو مجھے پیر کے دن کا موقع حضرت مفتی صاحب عنایت فرما رہے ہیں، تو شاید یہ عزیز طلباء سے بات کرنے کا پھر موقع نہ ملے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ ہم نے ان کا وقت لیا ہے تو 2-3 باتیں ان کے لیے بھی ہو جاتی۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنی ہے آپ بچوں سے کہ جیسے آپ طالب علم ہیں آج کے دور میں، تو 40-50 سال پہلے ہم بھی آپ کی طرح چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مدرسے جاتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، سکول پڑھتے تھے۔ اب اللہ نے ہمیں بڑا کر دیا، آپ ہماری والی جگہ پر آ گئے، تو 10-20 سال گزریں گے، آپ ہماری طرح بابے بابے بن کے یہاں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے سامنے جو ہے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہوں گے۔ تو میں نے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ دیکھو یہاں آپ آئے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے بات، تو یہ اس پر آپ کو اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اچھے کام کے لیے یعنی چنا ہے، بڑے اچھے کام کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ پاک نے کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے کی، یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت زکریا علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ کی تھی۔ تو کتنی بڑی باتیں ہیں، یہ کتنی عظیم اونچی شان والی باتیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کتنی شان والی باتیں ہیں، کتنی قیمتی باتیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے نبیوں سے کی تھی، اور وہ ساری کی ساری باتیں ہیں ہمارے فائدہ کے لیے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو کہتے ہیں کلام اللہ، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کے کلام کی حفاظت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ دیکھو اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طالب علموں کا ذکر کیا ہے، پھر استادوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے تو پھر ہم استاد بنیں گے نا۔ تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کیا ہے، میں بھی طالب علم ہوں، آپ کا طالب علم بھائی ہوں، تو ہمارا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو فیکٹریاں چلانے والے ہیں یا کاریں چلانے والے ہیں یا جن کے پاس بینک ہیں، جن کے پاس جہاز ہیں، وہ اچھے ہیں یا آپ اور میں؟ آپ اور میں ان سے اچھے ہیں؟ الحمدللہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے لوگوں سے افضل کہا ہے، ٹھیک فرمایا ہے۔ اس لیے اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کام ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ ورنہ دیکھو یہاں تو ماشاءاللہ سارے ہی اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کوئی لوگ ہیں وہ ریڑھی کو دھکا لگا کر لے جا رہے ہیں، کوئی پان بنا رہا ہے، کوئی نالیاں صاف کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں آپ اچھے ہیں یا وہ والے جو سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں سگریٹ پیتے ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں؟ کون اچھا ہے؟ ہم الحمدللہ، اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے اچھے کام کے لیے چنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کو اچھا بنانا ہے، اس کو اچھا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو آپ آئے ہیں نا اور برے کاموں کو چھوڑ کر، گیموں کو چھوڑ کر، جیسے حضرت فرما رہے تھے، کوئی ریسلنگ کرتا ہے، کوئی مکے مارتا ہے، کوئی باکسنگ کرتا ہے، آپ سارے کاموں کو چھوڑ کر دین کی طرف آ گئے، تو یہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدرسوں میں بھیجا ہے۔ اور آخری بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ حضرت مولانا الیاس گمن صاحب زیدہ مجدوم نے جو حدیث پاک آپ کو سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں اس امت کے علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی کیا وارث ہیں؟ کہ وہ جو انبیاء پہلے کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق پڑھاتے تھے، اور یہ انبیاء یہ سبق دیتے تھے جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، ماں باپ کا ادب کرو، چوری نہ کرو، دغا بازی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، یہ سارے سبق پہلے کون سکھاتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ اب یہ کام چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور نبی تو کوئی آنا کوئی نہیں ہے، تو یہ اچھی اچھی باتیں قوم کو کس نے بتانی ہیں؟ علماء نے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پھر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا آپ اور عربی پڑھیں گے۔ تعلیم الاسلام جیسے حضرت مفتی قاری شعیب صاحب نے بتایا ہے، اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا پتہ چلے گا، پھر آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے، پھر آپ عالم بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کون سا کام آپ کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام۔ تو یہ ہم جو علماء ہیں، طلباء ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ بڑا اونچا کام لگا ہے، بڑا اونچا کام لگا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو ایک حافظ قرآن بن جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے ماں باپ رشتہ دار کوئی گناہ گار بھی ہوں، اپنے گناہ کی وجہ سے وہ اگر جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان کا وہ پیارا پیارا بچہ طالب علم، وہ پیارا پیارا بچہ طالب علم وہ اپنے ساتھ ساتھ جو گناہ گار رشتہ دار ہوں گے ان کو وہ کھینچ کر جنت میں لے جائے۔ تو کتنا بڑا کام! اس لیے اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله